الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما. اللهم صل وسلم على نبينا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وبارک علیہ. محترم حاضرین جمعہ، اسلامی بھائیوں، بزرگوں، نوجوانوں، عزیز بچوں اور پردہ نشین خواتین اسلام، خطبہ مسنونہ کے بعد آپ کے سامنے سورۃ الاحزاب کی ایک بڑی مشہور آیت کریمہ میں نے پڑھی ہے، جس آیت کے اندر اللہ رب العالمین نے ہم تمام لوگوں کو اس بات سے آگاہ کیا ہے اور یہ خبر دیا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے. زندگی کے تمام معاملات میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے آئیڈیل ہے، مثال ہے، نمونہ ہے. جیسا انہوں نے جو کام کیا ہے ہمیں وہ کام ویسا ہی کرنا چاہیے اور اسی طریقے پر کرنا چاہیے. اسی میں ہمارے لیے خیر بھی ہے، اسی میں ہمارے لیے برکت بھی ہے، اسی میں ہمارے لیے فلاح اور کامیابی بھی ہے. پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 63 سال کی زندگی آپ نے گزاری. اس 63 سال کی مدت میں آپ کی نبوت و رسالت کا عرصہ صرف 23 سال کا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بحیثیت نبی اور رسول دنیا میں صرف 23 سال رہے، اور آپ کی اس 23 سالہ مدت اتنی کامیاب رہی کہ اس دنیا کے اندر اور اس زمین کے اوپر لوگوں نے، کائنات نے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا اور کامیاب انسان نہیں دیکھا. اسی لیے ایک عیسائی بندہ جب کتاب لکھتا ہے مائیکل ہارٹ نام کا، The 100 نام سے 100 عظیم آدمی، جس کا اردو میں ترجمہ بھی ہوا، وہ عیسائی اور کرسچن ہونے کے باوجود اپنی اس کتاب کے اندر پہلے نمبر پر ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لکھتا ہے. اور وہ مقدمے میں کتاب کے آغاز میں لکھتا ہے کہ مجھے پتا ہے کہ لوگ مجھ سے سوال کریں گے کہ تم عیسائی ہو، تم کرسچن ہو،
تمہارے نبی عیسیٰ علیہ السلام ہیں، عیسائی اور کرسچن ہونے کے باوجود تم نے اس کتاب میں پہلے نمبر پر عیسیٰ علیہ السلام کا نام کیوں نہیں لکھا؟ تم نے محمد کا نام کیوں لکھا ہے صلی اللہ علیہ وسلم؟ وہ جواب دیتا ہے اس لیے کہ میں نے دیکھا، میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کیا، آپ کی سیرت پڑھنے کے بعد مجھے یہ اندازہ ہوا کہ کائنات کے اندر ہر فیلڈ میں، ہر سطح پر، ہر میدان میں، ہر چیز میں جتنا کامیاب یہ انسان ہوا ہے اتنا کامیاب دنیا کے اندر کوئی اور انسان نہیں ہوا، اور عیسائی ہونے کے باوجود میں مجبور ہوا اور مجھے اس بات کا اعتراف ہے کہ پہلے نمبر پر اگر کسی کا نام لکھا جائے وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہونا چاہیے۔ میرے بھائی اور بزرگوں، دنیا جانتی ہے، دنیا مانتی ہے، دنیا اس بات کا اعتراف کرتی ہے، دنیا ہزار مخالفتوں کے باوجود نبی کی سیرت پڑھتی ہے، اسے یہ اعتراف کرنا پڑتا ہے کہ یہ شخصیت، یہ ذات مبارکہ کائنات کی سب سے عظیم ذات، سب سے مبارک ذات تھی۔ ہم اور آپ کہاں ہیں؟ ہم اور آپ کس سطح پر ہیں؟ ہم اور آپ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے کے لحاظ سے کس جگہ اور کس لیول پر کھڑے ہوئے ہیں؟ آج کے اس خطبہ جمعہ میں آپ کے سامنے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے ایک اہم دور کے حوالے سے 10 باتیں رکھوں گا، اور وہ دور ہے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مدنی زندگی۔ مدنی زندگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 10 سال ہے، صرف 10 سال، اور اس 10 سال میں وہ کامیابیاں آپ کے حصے میں آئی ہیں کہ دنیا حیران، دنیا ششدر ہے، دنیا تعجب میں ہے کہ صرف 10 سال میں اتنی بڑی بڑی کامیابیاں ایک بندہ کیسے حاصل کر سکتا ہے۔ اس خطبہ جمعہ میں 10 باتیں آپ کے سامنے رکھوں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ آنے کے بعد کیا کیا، آپ نے کس طریقے سے کیا، آپ نے ایسے کیا طریقے اپنائے کہ جن طریقوں کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی کامیابیاں ملی۔ سب سے پہلے نمبر 1، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ پہنچے آپ نے سب سے پہلا کام مسجد کی بنیاد رکھنے کا ہے۔ چاہے آپ قباء میں ٹھہرے ہوں، آپ نے مسجد قباء بنائی، آپ مدینے میں آئے، آپ کی اونٹنی جہاں ٹھہری آپ نے وہاں مسجد نبوی کی بنیاد رکھی، اور وہ مسجد صرف مسجد نہیں تھی، آپ نے اسے صرف مسجد کی حیثیت نہیں دی، وہ آپ کی عدالت بھی تھی، وہ صحابہ کے لیے مدرسہ بھی تھا، وہ یونیورسٹی بھی تھی، وہ کالج بھی تھا، وہ اسکول بھی تھا، وہ مقام تھا جہاں صحابہ آ کر کے ٹھہرتے تھے، جہاں صحابہ آ کر کے آرام کیا کرتے، غریبوں، مسکینوں، محتاجوں اور جن کے پاس کچھ نہیں، ان صحابہ کے ٹھہرنے اور رکنے کی جگہ بھی تھی، اور قیدیوں کو باندھنے کی جگہ بھی تھی، غیر مسلموں سے ملاقات کی جگہ بھی تھی، فیصلے کرنے کی جگہ بھی تھی۔ آج ہماری مسجدوں کا حال دیکھو، ہم نے مسجد کو صرف مسجد بنا کر کے رکھا ہوا، بہت بنا دیا تو مدرسہ بنا دیا، بہت بنا دیا تو بچوں کے پڑھنے کے لیے اس کو کھول دیا، ورنہ ہمارے یہاں مسجد سے جو کام لینا چاہیے مسجدوں سے وہ کام ہم نہیں لے رہے۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کام کیا، آپ نے اسی مسجد سے اتنے عظیم کام کیے۔ آپ جانتے سمامہ بن اسال کو پکڑ کر لایا گیا، مسجد نبوی کے کھمبے سے باندھا۔ ہمارے ہاں غیر مسلموں کو ہم مسجد میں آ جائے تو اس کو ہم ڈانٹنے لگ جاتے ہیں، کتنا عجیب تماشا ہمارے۔ کوئی غیر مسلم مسجد میں داخل ہو جائے تو ہم یہ سمجھتے ہیں مسجد ناپاک ہو گئی۔ کیوں ناپاک ہوگی بھائی؟ مسجد کیوں ناپاک ہو گئی؟ مسجد میں لائیے آپ کسی غیر مسلم کو، کسی دوسرے مذہب کے ماننے والے کو، اسے مسجد کا دیدار کرائیے، اسے دکھائیے مسجدوں میں کیا چل رہا ہے، اسے بتائیے کہ تمہارے ذہنوں میں جو میڈیا پال رہا ہے اس کی کوئی سچائی نہیں ہے، ہماری مسجدوں میں یہ اور یہ کام ہوتا ہے، اسے مسجد کی حیثیت اور حقیقت سے آگاہ کیجیے۔ سمامہ بن اسال 3 دن تک مسجد نبوی کے کھمبے سے بندھے رہے، صحابہ کو دیکھا، نبی کو دیکھا، نبی کے اخلاق کا مشاہدہ کیا۔ نبی نے صرف ایک سوال کیا تھا، ماں بانوں کا یا سمامہ خیریت تو ہے؟ کہا میں نے تمہارے ساتھیوں کو مارا ہے، مار دو گے تو بدلے میں مارو گے، اور اگر احسان کرو گے اس احسان کا بدلہ چکا دوں گا۔ 3 دن تک خیریت پوچھنے کے بعد نبی نے چھوڑ دیا۔ سمامہ آگے جا رہے تھے لیکن سمامہ کا دل پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو دیکھ کر آپ کی ذات میں اٹک گیا۔ تھوڑی دیر گزری، واپس آئے اور پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھ کر کے مسلمان ہو گئے۔ مسجدوں سے یہ کام لیا جاتا ہے، آپ نے مسجدوں سے وہ کام لیا ہے۔
مسجدوں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کام لیا ہے، ہمیں بھی مسجدوں کی اس حیثیت کو آباد کرنا چاہیے اور اس حیثیت کو ظاہر کرنا چاہیے۔ یہ پہلا کام، یہ پہلی بات۔ دوسری بات، مدینہ جب آپ پہنچے آپ نے کیا کیا؟ دو عظیم کام۔ ایک کام آپ نے کیا کہ مسلمانوں کے درمیان بھائی چارہ کروایا، انصار اور مہاجرین، انصار مدینے والے، مہاجرین جو مکہ سے آئے تھے، دونوں کے درمیان مواخات، بھائی چارے کا رشتہ قائم کر دیا۔ اب یہ رشتہ اتنا عظیم ہوا کہ صحابہ ایک دوسرے کے لیے فدا ہو گئے، فدا ہو، اپنا مال دیا، اپنا گھر دیا، اپنی ساری چیزیں مہاجرین پر انصار میں قربان کر دی، ایک دوسرے کے لیے ہمدرد ہو گئے، غم کا مداوا کرنے والے ہو گئے اور ایک دوسرے کے دکھ سکھ میں ساتھ رہنے لگے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار اور مہاجرین کے درمیان رشتہ قائم کیا۔ اور آپ نے کیا کیا جانتے؟ ایک عظیم کام، آپ نے مدینے میں موجود دیگر مذہب کے ماننے والوں سے آپ نے عہد و پیمان لے لیا، معاہدہ کر لیا۔ یہودیوں کے 3 قبیلے تھے، تینوں سے معاہدہ کر لیا، بھائی تم ہمارے ساتھی ہو، اسی شہر میں رہتے ہو۔ آپ کو پتہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دور اندیشی تھی، مدینے میں یہودیوں کے 3 بڑے قبیلے اور تینوں کا مدینے کی مارکیٹ پر قبضہ، ہولڈ، پوری مارکیٹ پر انہی یہودیوں کا قبضہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تینوں سے عہد و پیمان لیا کہ دیکھو بھائی ہمارے درمیان لڑائی نہیں ہونی چاہیے، ہم دوست ہیں، ہم دشمن نہیں ہیں، ہمارا دشمن تمہارا دشمن، تمہارا دشمن ہمارا دشمن، ہمارا جو دوست ہے وہ تمہارا بھی دوست ہونا چاہیے۔ آپ کو پتہ ہے یہودیوں سے اس عہد و پیمان لینے کا فائدہ کیا ہوا؟ صرف 5 سال میں مدینہ یہودیوں سے خالی کروا دیا گیا، صرف 5 سال میں۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دور اندیشی صرف 5 سال میں مدینہ یہودیوں سے پاک ہو گیا۔ بنو نذیر نے غداری کی، چلا وطن، بنو قینقاع نے غداری کی، بھگا دیے گئے، بنو قریظہ نے جنگ خندق کے موقع سے غداری کی، سارے مردوں کو قتل کر دیا گیا، عورتوں اور بچوں کو قیدی بنا لیا گیا۔ مدینے کو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں سے پاک کیا اور مدینے کی وہ مارکیٹ جس پر یہودیوں کا قبضہ تھا، صرف 5 سال میں مسلمانوں کا اس مارکیٹ پر قبضہ ہو گیا۔ ایسا کیوں ہوا؟ آپ کے عہد و پیمان کی وجہ سے۔ ہمارے یہاں آج ایک بندہ کمپنی میں کام کرتا ہے کسی غیر مسلم کے ساتھ، اسے اسلام کی سچائی بھی بیان کر پاتا ہے، اس کے ساتھ کھاتا ہے، اٹھتا ہے، ٹفن شیئر کرتا ہے، ہوٹل شیئر کرتا ہے، اس کے ساتھ سفر کرتا ہے، بہت سارے کام اس کے ساتھ کرتا ہے، ایک مرتبہ اسے اسلام کی دعوت نہیں دے پاتا اور دیوالی کا موقع آئے گا تو کہے گا مولوی صاحب دیوالی کا گفٹ لینا جائز ہے کہ نہیں جائز ہے؟ آپ نے اسے اسلام کی حقیقت بتائی ہوتی نا، وہ آپ کو دیوالی کی گفٹ دیتا ہی نہیں، کیونکہ ہمارے ہاں عقیدے سے سمجھوتا نہیں ہوتا، ہمارے ہاں عقیدے توحید سے، عقیدے سے کمپرومائز نہیں کیا جاتا۔ اگر آپ نے اسے اسلام کی حقیقت پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شروع سے ظاہر یہودیوں کو کہا کہ دیکھو ایسا اور ایسا کرنا ہے، یہودیوں نے غداری کی، نتیجہ یہ ہوا مدینے کو یہودیوں سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پاک کر دیا۔ تیسرا کام، آپ جانتے ہیں نماز پہلے ہی فرض ہو چکی تھی مکے میں معراج کے موقع سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینے آئے، مدینے میں صحابہ نماز پڑھنے لگے، مسجد نبوی بن گئی۔ پہلے مسلمانوں کا قبلہ بیت المقدس تھا مکے میں بھی، اور مدینہ آنے کے 16 یا 17 مہینے تک مسلمانوں نے یہاں بھی بیت المقدس کی طرف رک کر کے نماز پڑھا۔ لیکن پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش تھی قبلہ تبدیل ہو جائے۔ قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بار بار آسمان کی طرف دیکھتے تھے اس خواہش میں کہ کب آسمان سے وحی نازل ہو جائے اور اللہ مسلمانوں کا قبلہ تبدیل کر دے، خانہ کعبہ کو مسلمانوں کا قبلہ بنا دے۔ آپ کی خواہش تھی، اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش کے احترام میں قبلہ تبدیل کر دیا، اور 16 یا 17 مہینے کے بعد پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے تھے کہ نماز کے دوران وحی نازل ہو گئی اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قبلہ تبدیل کر دیا۔ آپ جانتے ہیں مسجد قبلتین مدینے میں ہے، اگر مدینے میں جاؤ تو مسجد قبلتین سے بیت المقدس اس طرف ہے اور خانہ کعبہ اس طرف ہے، پورا اپوزٹ ڈائریکشن، پوری سمت بدلی ہوئی ہے، یعنی ہمارے حساب سے پورا پچھم سمجھ لو، اگر بیت المقدس پورب ہے تو خانہ کعبہ پچھم ہے،
پورا یو ٹرن گویا کہ لے لیا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. نماز کی حالت قبلہ تبدیل ہو گیا. یہ بات آپ جانتے ہیں. لیکن کیا آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ اس قبلے کی تبدیلی کے پیچھے حکمت اور مقصد کیا تھا؟ کیا بتانا تھا؟ صحابہ کو تسلی, پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی. کیا تسلی؟ صحابہ مکہ چھوڑ کر آئے تھے, پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ چھوڑ کر آئے تھے, اور آپ جانتے ہیں مکے میں مسلمانوں کا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جہاں سب کچھ تھا, وہیں ایک ایسی چیز بھی تھی جو مسلمانوں کی نظروں میں سب سے عظیم تھی, اور وہ خانہ کعبہ, بیت الحرام, مسجد حرام, اللہ کا گھر. مسلمان اس کو چھوڑ کر آئے تھے, اور اب اجازت نہیں تھی. مکے والوں نے حرام کر دیا تھا کہ اب کوئی بھی مسلمان مسجد حرام میں داخل نہیں ہو سکتا ہے, داخلہ بند. اللہ نے قبلہ تبدیل کر کے مسلمانوں کو یہ اشارہ دیا کہ مسلمانوں بہت جلد یہ مکہ دوبارہ سے تمہارے قبضے میں آ جائے گا. کیسے؟ اس لیے کہ قبلہ مسلمانوں کا خانہ کعبہ. اب جو مسلمانوں کا قبلہ ہو خانہ کعبہ, وہ کیسے ممکن ہے کہ کسی کافر کے ہاتھ میں رہے؟ اللہ نے قبلہ تبدیل کر کے یہ اشارہ دیا کہ بہت جلد تمہارا یہ قبلہ, تمہارا یہ گھر, یہ مسجد حرام بہت جلد تمہارے ہاتھوں میں ہوگا. اور صرف 6 سال جنگ بدر سے ٹھیک پہلے مسلمانوں کا قبلہ تبدیل ہوا تھا, اور جنگ بدر رمضان سن 2 ہجری میں ہوئی, اور رمضان سن 8 ہجری میں صرف 6 سال کے بعد مکہ فتح ہوا, اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مسلمانوں کو دوبارہ سے خانہ کعبہ مل گیا. یہ اللہ کی حکمت تھی, یہ مقصد تھا خانہ کعبہ کو قبلہ بنانے کے پیچھے, تاکہ مسلمانوں کو تسلی حاصل ہو جائے. چوتھی بات, وہ بات کیا ہے؟ مدینے کی زندگی کی. آپ جانتے ہیں کہ یہ جنگ لڑنی پڑی پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. جنگ بدر ہے, جنگ احد ہے, جنگ خندق ہے, جنگ خیبر ہے, فتح مکہ ہے, بہت ساری جنگ ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر ایک جنگ میں کمانڈر اور سپہ سالار کی حیثیت سے آگے ہے, اور ذمہ دار دراصل وہی ہوتا ہے جو ہر موقع سے آگے رہے. قائد وہی ہوتا ہے جو ہر موقع سے آگے رہے. سپہ سالار اور کمانڈر اسی کو بنانا چاہیے جو ہر مشکل اور آسانی کے موقع سے آگے رہے. ایسا نہ ہو کہ کام ہو رہا ہے تو کریڈٹ خود لے لو, کام بگڑ جائے تو ٹھیکرا کسی اور کے سر پھوڑ دو. ایسا نہیں ہونا چاہیے, ایسا نہیں ہونا چاہیے. جنگ بدر میں مسلمانوں کو کامیابی ملی. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لیڈر اور کمانڈر ہونے کا ثبوت دیا, صحابہ سے مشورہ کیا, جنگ کے حالات دیکھے, اللہ کے سامنے سجدے میں گرے, 2 رکعت نماز پڑھی, اللہ سے دعا کیا, اللہم ان تہلک هذه العصابہ فلن تعبد فی الارض ابدا. اللہ اگر آج یہ جماعت ہلاک ہو گئی, قیامت تک اس زمین پر تیری عبادت نہ کی جائے گی. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے ہیں, دعائیں کر رہے ہیں, رو رہے ہیں, اس امت کے خیر, اس امت کی کامیابی, اس امت کے فوز و فلاح کے لیے, اسے اس سرزمین پر باقی رکھنے کے لیے نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے دعائیں کر رہے ہیں. ایسا کمانڈر ہوتا ہے, ایسا سپہ سالار ہوتا ہے. عوام, رعایا, لوگ مصیبت میں ہو, یہ نمازوں کا سہارا لے کر, دعاؤں کا سہارا لے کر اللہ سے دعا کرے, اللہ میرے یہ سارے اپنے لوگ مصیبت میں, پریشانی میں, اللہ ان کی مصیبتیں دور فرما. جنگ احد کا موقع آیا, پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دانت شہید کیے گئے, آپ کو زخم آیا, پریشانی لاحق ہوئی. اتنی پریشانی کہ بعض لوگوں نے افواہ اڑا دی کہ مسلمانوں کا لیڈر شہید کر دیا گیا, قتل کر دیا گیا. افواہ اڑا دی گئی, صحابہ میدان چھوڑ کر بھاگنے لگے. پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میدان میں ڈٹے رہے, جمے رہے. آپ اسی میدان میں ڈٹے رہے جہاں آپ کو تکلیف تھی. لیڈر ایسا ہوتا ہے. جنگ خندق کا موقع آیا, خندق کھودنے کی باری آئی, صحابہ نے خندق کھودنا شروع کیا. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی خندق کھود رہے ہیں, آپ بھی خندق کھودنے کے لیے ہاتھ بٹا رہے ہیں مسلمانوں کا. اللہم لا خیر الا خیر الاخرہ فاغفر الانصار والمہاجرہ.
اللہ زندگی تو آخرت کی ہے، اللہ بھلائی تو آخرت کی ہے، لہٰذا مہاجرین کو معاف فرما، انصار کو معاف فرما۔ میرے بھائیو، زندگی کی ایک سے ایک مصیبت کی گھڑی، جنگ کا میدان، غزوے کا میدان، دیکھو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذمہ دار ہو گھر کے، ذمہ دار بن کر کے دکھاؤ، ذمہ دار ہو کسی ادارے کے، ذمہ دار بن کر کے دکھاؤ، ذمہ دار ہو کسی مسجد کے، ذمہ دار بن کر کے دکھاؤ، ذمہ دار ہو کسی اسکول اور کسی یونیورسٹی کے، ذمہ دار بن کر کے دکھاؤ، ورنہ کلکم راعی وکلکم مسئول عن رعیتہ، ذمہ دار ہو تو ذمہ داری سے متعلق اللہ کے سامنے سوالوں کا جواب بھی دینا پڑے گا۔ ذمہ دار ایسا ہوتا ہے، جنگ حنین میں تیروں کی بوچھار دشمنوں کی طرف سے ایسی آئی کہ صحابہ نے میدان چھوڑ دیا، گھمنڈ آ گیا تھا، اللہ نے مزہ چکھانا چاہا، صحابہ نے میدان چھوڑ دیا، چند ایک صحابہ نبی کے پاس رہ گئے، نبی میدان جنگ میں ہے، دیکھا صحابہ میدان چھوڑ چھوڑ کے بھاگ رہے، ڈٹے رہے، جمے رہے، اعلان کیا انا النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب، میں نبی ہوں، میں جھوٹا نہیں ہوں، میں عبد المطلب کا بیٹا اور ان کا پوتا ہوں، تم مجھے پہچانتے ہو، میں یہاں کھڑا ہوں، تم میدان چھوڑ کر کے بھاگ رہے ہو۔ میرے بھائیو، قائد یہ ہوتا ہے، ذمہ دار یہ ہوتا ہے، مشکل گھڑی ہو، آسانی کی گھڑی ہو، اپنے لوگوں کو بچانے کے لیے، ان کے خیر کے لیے ہمیشہ میدان میں ڈٹا رہے۔ یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مدنی زندگی کا ایک پیغام اور ایک میسج ہے۔ یہ چوتھی بات تھی۔ پانچویں بات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ایک موڑ ایسا آیا، سن 6 ہجری، آپ بڑے نیک ارادے سے مدینے سے مکہ کی طرف نکلے 1400 صحابہ کو لے کر کے کہ چلیں گے، عمرہ کریں گے، جنگ کی نیت نہیں، لڑائی کی نیت نہیں، کوئی ہتھیار نہیں سوائے ایک تلوار کے جو نیام میں میان میں لے کر کے نکلے۔ حدیبیہ کے مقام پر آپ کو روکا گیا، بہت سارے پروسیجر کے بعد نتیجہ یہ ہوا کہ مدینہ اور مکہ والوں کے درمیان صلح ہو جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح کر لیا، اور صلح کیسی کیا آپ نے؟ سبحان اللہ، سارے صحابہ ناراض ہو گئے۔ عمر رضی اللہ عنہ کہنے لگے اللہ کے نبی، ہم نے اتنا دب کر کے صلح کیا ہے، کیا ہم دین حق پر نہیں ہیں؟ کیا آپ اللہ کے نبی نہیں ہیں؟ کیا مکے والے باطل دین پر نہیں ہیں؟ نبی نے فرمایا سب ٹھیک، ساری باتیں ٹھیک ہیں، ہم حق پر ہیں، مکے والے باطل پر ہیں، میں سچا نبی ہوں، سب ٹھیک۔ پھر اللہ کے نبی اتنا دب کر کے صلح کی، اتنا دب کر کے صلح کی، اور اتنا دب کر کے صلح، نبی کے اس عمل سے صحابہ اتنے ناراض ہیں کہ جب صلح مکمل ہو گئی، جس کی اپنی تفصیل ہے، جب صلح مکمل ہو گئی، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے، کہنے لگے میرے صحابہ جانور جو لائے ہو چلو ذبح کر دو اور اپنے اپنے سر کے بال مڈا لو، حلال ہو جاؤ، ہم مدینے واپس جائیں۔ لیکن صحابہ تو ناراض ہیں، صحابہ ناراض ہیں۔ کسی ایک صحابی نے بھی اٹھ کر کے نہ اپنا جانور ذبح کیا نہ اپنے سر کے بال نکلوائے، ایک صحابی۔ کس کی بات پر؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جس کی ایک بات پر اپنی جان قربان کرنے کے لیے صحابہ تیار۔ اس نبی کی بات آئی کہ اپنے سر کے بال مڈاؤ اور جانور ذبح کرو، حلال ہو جاؤ، واپس چلیں گے، کوئی ایک صحابی بھی کھڑا نہیں ہوا۔ آپ نے دوسری بار کہا، پھر کسی نے نہیں سنا، تیسری بار کہا، پھر کسی نے نہیں سنا۔ آپ حجرے میں گئے، خیمے میں گئے، آپ کے ساتھ آپ کی پیاری بیوی ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا ساتھ تھی۔ دیکھا میرے شوہر پریشان ہیں، کہا کیا بات ہے؟ کہا ام سلمہ یہ میرے صحابہ میری بات نہیں سن رہے، میری بات نہیں سن رہے، ناراض ہیں مجھ سے، ناراضگی کا اظہار کر رہے ہیں۔ میں نے کہا سر کے بال مڈاؤ، جانور ذبح کرو، واپس چلیں گے، حلال ہو جائیں گے، کوئی ایک میری بات نہیں سن رہا۔ میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اتنے ناراض تھا، اتنے ناراض۔ ام سلمہ رضی اللہ عنہا نے کہا اللہ کے نبی اگر بات صحیح یہی بات ہے تو آپ کچھ مت کیجیے، آپ جائیے اپنا جانور ذبح کیجیے اور نائی کو حجام کو بلا کر کے اپنے سر کے بال نکلوا دیں، بس آپ اتنا کیجیے۔ یعنی رسول صلی اللہ علیہ وسلم گئے، آپ نے اپنا جانور ذبح کیا اور آپ نے نائی کو حجام کو بلا کر کے اپنے سر کے بال اتروا لیے۔ یہ دیکھنا تھا کہ صحابہ نے اپنے اپنے جانور اٹھ کر کے ذبح کرنا شروع کر دیا اور ایک دوسرے کے بال سر سے نکالنے لگے اور ایسا لگا کہ ایک دوسرے کو قتل کر دیں گے۔ کیا پتا چلا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل پر عمل کا جذبہ، آپ نے جو کیا، جیسے کیا، جس طریقے سے کیا ہمیں کرنا چاہیے، لیکن یہ اصل پیغام نہیں۔ اصل پیغام کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دب کر صلح کیا، دب کر کی، ایک دم دب کر، ہر کوئی پریشان۔ جب واپس ہوئے تو اللہ نے کہا اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا، اے نبی ہم نے آپ کو کھلی ہوئی فتح دی۔ سورہ فتح مکمل نازل ہوئی، سورہ نمبر 48 پارہ نمبر
26 میں مکمل سورہ فتح نازل ہوئی جس کا نام ہی اللہ نے فتح کامیابی رکھی. آپ نے صحابہ کو سورہ فتح سنائی, صحابہ حیران, اللہ کے نبی یہ فتح اسے کامیابی کہتے ہیں؟ اللہ اسے کامیابی کہہ رہا ہے, اسے تو کامیابی نہیں کہتے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کامیابی. کیسے کامیابی ہے؟ صلح حدیبیہ میں آپ نے دب کر کے صلح کیا, بظاہر کمزور لگے مسلمان, لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دور اندیشی, کبھی کبھی خاموشی, کبھی کبھی تھوڑا سا پیچھے ہٹ جانا, کبھی کبھی تھوڑا سا رک جانا, یہ آپ کے رشتوں کو بھی بتاتا ہے, تعلقات کو بھی بچاتا ہے, کاروبار کو بھی بچاتا ہے, آپ کی جان بھی بچاتا ہے, آپ کی انرجی بھی بچاتا ہے, اور مستقبل میں آپ کو بہت ساری کامیابیاں بھی دیتا ہے. تھوڑا سا دب جانا, تھوڑا سا صلح کر. ہمارے یہاں ناک کم سی, یہ اونچی ہونی چاہیے. ایسے کیسے؟ شادی میں نہیں بلایا, آج کے بعد بات چیت بند. کارڈ نہیں بھیجا, بات چیت بند. یہ نہیں کیا, بات چیت بند. ذرا سی بات پر طلاق ہو رہے, تعلقات ختم ہو رہے. کیا یہ تھوڑا سا دب جاؤ, تھوڑا سا کمزور بن جاؤ. تعلقات کو, رشتوں کو بچانے کے لیے تھوڑا سا کمزور بننا پڑے گا, کمزور بن جائیے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صلح کا فائدہ کیا ہوا؟ صرف 2 سال کے بعد مکہ بھی فتح ہوا, اور اسلام کی دعوت عرب سے نکل کر کے روم پہنچی, ایران پہنچی, عمان پہنچی, حبشہ پہنچی, اور دیگر علاقوں تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے, جب اندر سے آپ کو اطمینان ہو گیا, 10 سال کے لیے جنگ بند ہو گئی, تو آپ نے اسلام کی دعوت باہر تک پہنچایا, اور اس طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی کامیابی مل گئی, اور 2 سال کے بعد مکہ بھی فتح ہو گیا. نمبر 6, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ فتح کیا سن 8 ہجری میں, اور آپ جانتے ہیں آپ اس وقت طاقتور تھے, مضبوط تھے, پاور میں تھے. 10,000 صحابہ کا لشکر مکے میں موجود ہے, چاہتے تو ایک ایک کو چن چن کر مارتے تھے. لیکن پتا ہے آپ کو, جب آپ پاور میں ہوں تو آپ کے صبر کا, آپ کی صلاحیت کا اصل امتحان ہوتا ہے. یعنی آپ کی صلاحیت کا کہ آپ اپنی طاقت کو نافذ کرتے ہیں یا آپ اپنے غصے کو نافذ کرتے ہیں. کیا کرتے ہیں آپ؟ لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں یا آپ کیا کرتے ہیں؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہیں, سارے مشرکین کھڑے ہیں. آپ نے پوچھا کیا کیا جائے؟ لوگوں نے کہا آپ کریم ہیں, آپ اچھے ہیں, اچھے باپ کے بیٹے ہیں, اچھے گھرانے سے آپ کا تعلق ہے, ہمیں آپ سے معافی کی امید ہے. نبی نے ایک جملہ کہا, لا تثریب علیکم اليوم, جاؤ, کوئی مسئلہ نہیں, کوئی سرزنش نہیں, کوئی بدلہ نہیں. لا تثریب, اذهبوا فانتم الطلقاء, جاؤ تم سب کے سب آزاد. میرے بھائی, معاف کرنے کا جذبہ پیدا کرو اپنے دل, معاف کرنے کا. ہمارے ہاں 2 چیزیں بڑی ہیں, ہم غلطی کر جائیں تو نہ معافی مانگتے ہیں, اور اگر کوئی ہم سے معافی مانگ لے ہم معاف بھی نہیں کرتے. 2 چیزیں ہمارے ہیں, ولیعفو ولیصفحوا, معاف کرو, درگزر کر دو. الا تحبون ان یغفر اللہ لکم, کیا تم نہیں چاہتے کہ اللہ بھی تمہیں معاف کر دے؟ اللہ تو معاف کرنے والا ہے. وَإِن تَعْفُوا وَتَصْفَحُوا وَتَغْفِرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ. گنہگار ہم سب ہیں, غلطیاں ہم سب سے ہوئی. زمین والوں کو معاف کرو گے, آسمان والا تمہیں معاف کرے گا. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے کے فتح کے موقع سے سارے کافروں کو, مشرکوں کو, سب کو معاف کر دیا, سوائے چند ایک کے جو موسٹ وانٹیڈ تھے, جن کے کھلے عام قتل کرنے کا آپ نے اعلان, ان میں سے بھی بعض لوگوں کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان میں سے بھی بعض لوگوں کو معاف کر دیا. نمبر 7, جاہلیت کی رسمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ختم کی. بہت ساری جاہلی رسمیں تھیں مسلمانوں میں بھی, مکے کے اندر اور پھر مدینے کے, بہت ساری جاہلی رسمیں تھیں. آپ نے ساری بری رسموں کو ختم کرنے کا اعلان کیا, ساری بری رسموں کو. اور انہی بری رسموں میں سے ایک رسم کیا ہے جو ہمارے یہاں بھی چلتی ہے؟ خاندان پر فخر کرنا, دوسروں کے خاندان میں کیڑے نکالنا, برا بھلا بولنا. کہ ہمارے یہاں چلتا ہے, ہمارے یہاں چلتا ہے, غلط بات. ہمارے یہاں لوگ اپنی ہی برادری میں شادی کرنے کو فخر سمجھتے ہیں, اچھی بات. خاندان میں شادی کیجیے, اچھی بات. لیکن اگر خاندان میں مناسب رشتہ نہ ملے تو کہیں اور بھی شادی کر سکتے ہیں, کہیں اور. نبی صلی اللہ علیہ وسلم بنو ہاشم کے, لیکن آپ نے شادیاں کہاں کی ہیں؟ بنو ہاشم سے بھی بڑا کوئی خاندان ہے؟ کوئی خاندان نہیں, کوئی خاندان نہیں. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 11 بیویوں میں سے کوئی اس قبیلے کی, کوئی اس قبیلے کی, کوئی اس قبیلے. آپ نے, ہمارا مسئلہ کیا ہے؟ ہم سمجھوتا نہیں کریں گے. اس کو نبی نے ختم کیا, اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ختم کیا. الفخر فی الاحساب, اپنے حسب نسب میں فخر کرنا. والطعن فی الانساب, اور دوسروں کے نسب میں خاندان میں کیڑے نکالنا. تیری ماں ایسی, تیرا باپ ایسا, تیرا گھرانہ ایسا, تیرا خاندان ایسا. غلط بات ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے, مسلمانوں کو تو اس میں نہیں جینا چاہیے نا, یہ تو غیروں کا طریقہ ہے. ان کے یہاں یہ چھوٹ چھاٹ اور دیگر چھوٹے بڑے اور یہ خاندان
رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری چیزوں کو ختم کیا ہے، اور حجۃ الوداع کے موقع سے آپ نے کہا تھا جاہلیت کی ساری بری رسموں کے ختم کرنے کا میں اعلان کرتا ہوں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سادہ سیدھا بہت پیارا سا دین ہم اور آپ کو دیا ہے، اسی پر ہمیں عمل کرنا چاہیے۔ نمبر 8، حج جیسے مبارک اور عظیم رکن کا آپ نے قیام کیا۔ سن 9 ہجری میں حج فرض ہوا، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو آپ نے بھیجا، اور سن 10 ہجری میں آپ حج کرنے کے لیے گئے، آپ کے ساتھ سارے صحابہ، 1 لاکھ سے زائد کی تعداد صحابہ، جہاں جہاں سے جو آ سکتا تھا سب آئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغام دینا چاہا کہ صاحب استطاعت ہو تو زندگی میں ایک بار حج فرض ہے، ایک بار حج، اور حج کے لیے بڑھاپے کا انتظار نہ کرو۔ ہمارے یہاں لوگ بڑھاپے کا انتظار، ہمارے یو پی والوں میں، سدھارتھ نگر والوں میں تو بڑی بیماری ہے، بہت بڑی بیماری، ابھی بیٹیوا کی شادی کرنا ہے، ابھی یہ کرنا ہے، ابھی وہ کرنا ہے، 50 بیگھہ 40 بیگھہ کھیت ہے، لیکن ابھی حج نہیں کیا۔ حج کب کریں گے؟ جب دوسروں کے سہارے چلنے والے بن جائیں گے۔ بھئی حج یہ جوانی کی عبادت ہے، بیٹی کی شادی بیٹے کی شادی ہوتی رہے گی، کھیت ہے اللہ نے دیا ہے، بیگھہ بیچو جاؤ حج کر کے آؤ، پیسہ اللہ نے دیا ہے حج کرو، سارے کام بعد میں ہوتے رہیں گے، ورنہ کیا پتا زندگی آپ سے وفا نہ کرے۔ پیارے نبی فرماتے ہیں من اراد الحج فلیستعجل، جس نے حج کا ارادہ کر رکھا اسے جلدی کرنا چاہیے۔ کیوں؟ کبھی کبھی انسان بیمار ہو جاتا ہے، بستر پر پڑا رہ جاتا ہے، کبھی کبھی تجارت میں گھاٹا ہو جاتا ہے، پیسہ سب چلا جاتا ہے، کبھی کبھی انسان سفر کرنے کے لائق نہیں رہ جاتا، اس لیے حج کا ارادہ اگر کر رکھا ہے جلدی کرو، اس لیے کہ حج جوانی کی عبادت ہے، پوری طاقت صلاحیت انرجی کے ساتھ عبادت کریں گے تو یہ عبادت اللہ کے ہاں مقبول ہونے کے چانسز زیادہ ہوں گے۔ نمبر 9، سماج کے دبے کچلے اور مزدور طبقہ کے افراد کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رعایت کی۔ ہمارے یہاں دیکھیں، مسجد کے خادم کی ہماری نظروں میں کیا عزت ہے؟ کوئی عزت نہیں۔ مسجد کی صفائی کرنے والے کی ہماری نظروں میں کیا عزت ہے؟ کچھ نہیں۔ باہر کا کچرا اٹھانے اور صاف کرنے والے کی ہماری نظروں میں کیا عزت ہے؟ کچھ نہیں۔ ٹھیلے پر سبزی بیچنے والے کی ہماری نظر میں کیا عزت ہے؟ کچھ نہیں۔ فٹ پاتھ پر بیٹھ کر کے کوئی سامان بیچنے والے کی ہماری نظر میں کیا عزت ہے؟ کچھ نہیں۔ پھٹے پرانے کپڑے پہن کر چلنے والے کی ہماری نظر میں کیا عزت ہے؟ کچھ نہیں۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سماج کے ان سارے افراد کی رعایت کی ہے۔ کہیں کوئی مسجد کی خدمت کرنے والا ہے، تھوڑے دن غائب ہو جاتا، نبی پوچھتے ہیں کہاں گیا؟ صحابہ کہتے ہو تم مر گیا، صحابہ کہتے ہو تم مر گیا۔ پیارے نبی اپنے صحابہ کو ڈانٹتے، افلا کنتم آذنتمونی بھی، وہ مسجد کی صفائی کرنے والا اس کا انتقال ہو گیا، تم لوگوں نے مجھے بتایا کیوں؟ بعض روایتوں میں آتا ہے کہ وہ عورت تھی، بعض روایتوں میں آتا ہے کہ وہ مرد تھا۔ نبی نے ڈانٹا صحابہ کو، تم لوگوں نے مجھے بتایا نہیں، دلونی علی قبری، چلو مجھے اس کی قبر بتاؤ۔ صحابہ نے قبر بتائی، اور سبحان اللہ اس بندے کی قسمت پر آپ رشک کیجئے، نبی نے اس کی قبر پوچھی، قبر پر گئے، آپ نے نماز جنازہ پڑھی اور اس کی مغفرت کے لیے اللہ سے دعا کی۔ ایک گاؤں کے صحابی آتے تھے، دکھنے میں اچھے نہیں تھے، کالے کلوٹے سیاہ سے تھے، اور سبزی بیچتے تھے، غریب تھے، دیہات کے تھے، مدینے میں آتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تحفے لاتے تھے، کبھی سبزی، کبھی پھل، کبھی کچھ اور جب یہ مدینے سے جاتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو تحفہ دیتے تھے، ہماری طرف سے لے کر کے جاؤ، اور کہتے تھے ان ظاہرا بادینا ونحن حاضرون، یہ ظاہر ہے کہ ہمارے گاؤں کے دوست ہیں اور ہم ان کے شہر کے دوست ہیں۔ یہ محبت تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک دن مدینے کی مارکیٹ میں سبزی بیچ رہے تھے، نبی پیچھے سے آئے، پکڑ لیا، آنکھیں بند کر لی، پیچھے سے آئے، مذاق۔ ہمارے یہاں مولوی صاحب کوئی باہر کھڑے ہو کر کے مذاق، مولوی صاحب بھی مذاق کرتے ہیں، مولوی صاحب ہو کر کے مذاق کر رہے ہیں۔ نبی کی جیسی عظیم شخصیت مارکیٹ میں چپکے سے آ رہے ہیں، اور ظاہر رضی اللہ عنہ سے اتنی محبت، جو غریب ہیں، دکھنے میں کچھ نہیں ہے، ایک دم کالے سیاہ سے ہے، نبی آنکھ بند کر لیتے، جیسے ہم بعض دفعہ بچوں کی آنکھ بند، پہچانو کون؟ ظاہر نے تھوڑی دیر اپنے جسم کو ہلایا، ان کو لگا کہ کوئی اور ہے، کہا بھائی کون ہے، چھوڑ دو، ارسل لی من ہذا، کون ہے، چھوڑو مجھے۔ لیکن تھوڑی دیر میں نبی کے جسم سے آنے والی خوشبو سے اندازہ ہو گیا یہ کوئی اور نہیں ہے، کائنات کی سب سے مبارک ذات ہے۔ کہنے لگے میں ساکت ہو گیا، خاموش ہو گیا، اپنی پیٹھ کو نبی کے پیٹ سے لگا دیا، پتہ نہیں زندگی میں ایک کم موقع ملے گا جب نبی سمجھ گئے کہ مجھے پہچان گئے ہیں۔ نبی نے ایک اور مذاق کیا، کہا من یشتری ھذا العبد، سبحان اللہ۔ قسمت پر غور کیجئے میرے بھائیو، سماج کے دبے کچلے افراد کی رعایت کیجئے۔ آپ کی دکان میں کام کرنے والا، وہ آپ کے ہاں کام کرتا ہوگا، آپ کی نظر میں اس کی حیثیت نہیں ہوگی، لیکن وہ اپنے گھر میں ذمہ دار ہے، اپنے ماں باپ کی آنکھوں کا نور ہے، اپنی بیوی کی زندگی کا چراغ ہے، اپنے بچوں کے لیے روشن مستقبل بنانے اور سنوارنے والا ہے۔ اپنی دکانوں میں کام کرنے والے ایسے افراد کے، ایسے لوگوں کی رعایت کرو۔ نبی کہتے ہیں من یشتری ھذا العبد، کون ہے
جو اس غلام کو مجھ سے خریدے گا؟ سبحان اللہ. ظاہر کہتے اللہ کے نبی مجھے بیچ کر آپ کو کچھ نہیں ملے گا. میں سماج کا اتنا کمزور بندہ ہوں, آپ کو مجھے بیچ کر کوئی فائدہ نہیں ہوگا. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بل انت عند اللہ غال. ظاہر سنو, زمین والوں کی نظر میں تم معمولی ہوگے, لیکن آسمان والے کی نظر میں تم انمول ہو اور غیر معمولی ہو. اتنے عظیم ہو کہ زمین والے تمہاری قیمت نہیں لگا سکتے. میرے بھائیوں, یہ زمین پر چلنے والے یہ غریب, یہ مزدور پیشہ افراد, ان میں سے کتنے ایسے ہیں دعا کرتے ہیں اللہ دعائیں قبول کر لے, یہ آپ کے لیے بد دعا کرتے ہیں اللہ بد دعائیں قبول کر لے, یہ کوئی بات کہتے ہیں اللہ ان کی لاج رکھ کر کے وہ بات پوری کر لے. ایسے لوگوں کو عزت دو, ایسے لوگوں کا احترام کرو. یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ایک سبق ہے. اور آخری بات میرے بھائیوں, عبادتوں کا انتظام کرو. زندگی میں کسی بھی موڑ پر ہو, عبادتیں کرو, عبادتیں کرو. اللہ رب العالمین نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ. عبادت اپنے رب کی کرو کب تک؟ یہاں تک کہ موت آ جائے, یقین آ جائے. یعنی یقین یعنی موت سے زیادہ یقینی چیز کوئی نہیں. موت تک, زندگی کی آخری سانس تک اللہ کی عبادت کرو. نوجوانوں, مردوں, عورتوں, اپنے آپ کو سنوارو, بناؤ. اچھا یہاں ایک بات, پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زندگی کے آخری موڑ پر آئے تو اللہ نے مکمل ایک سورہ نازل کی جو سب سے آخری سورہ نازل ہونے کے اعتبار سے اذا جاء نصر اللہ والفتح, جب اللہ کی مدد آ جائے, کامیابی مل جائے, تو اللہ نے کیا کہا آپ اور زیادہ عبادت کرو. فسبح بحمد ربک واستغفر. آپ اس زندگی کے آخری عمر میں کیا کرنا ہے؟ اور زیادہ اللہ کی تسبیح, بڑائی, بزرگی, استغفار کرنا ہے اور توبہ کرنا ہے. وہ توبہ قبول کرنے والا ہے. اگر جوانی میں اللہ کی عبادت نہیں کر پائے ہو, ابھی موقع ہے. بوڑھے ہو گئے ہو, اللہ کی عبادت کر لو, اور جوان ہو تو اس جوانی کو غنیمت سمجھو. ہمارے یہاں بعض لوگ کہتے ہیں کوئی انسان بڑھاپے میں عبادت کرنے لگے تو اس کا ماضی بتا کر کے چڑھاتے ہیں. ارے پہلے تو عبادت نہیں کی, اب کر رہے ہو. بلی 900 چوہے کھا کر کے حج کو چلی. ارے بلی 900 چوہے کھا کر کے اگر حج کو چلی جائے اس کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. مذاق نہیں اڑانا. کوئی بندہ زندگی بھر عبادت نہیں کر پایا, زندگی کے آخری پڑاؤ پر عبادت کر لے, توبہ کر لے, اللہ اس کی توبہ قبول کر لیتا, اللہ اس کو معاف کر دیتا ہے. یہ طریقہ ہمارا ہونا چاہیے. جوانی میں عبادت کرو, اللہ پوچھے گا جوانی میں کیا کیا. جوانی کے بارے میں آپ کو سوال کا جواب دینا. جوانی میں نہیں کر سکے ہو, بڑھاپا آ گیا ہے, زندگی کی آخری سانس چل رہی ہے, آخری پڑاؤ پر ہو, اللہ سے توبہ کر لو, استغفار کر لو, معافی مانگ لو, اللہ کی تسبیح بیان کرو, ذکر و اذکار کرو, غیر ضروری چیزوں سے اپنے آپ کو بچاؤ. آج ہمارے بوڑھے بھی موبائل لے کر کے شارٹس دیکھ رہے ہیں. کیا بھائی, کسی کو نہیں کرنا چاہیے, لیکن زندگی کے آخری پڑاؤ پر ہو, کچھ تو احساس کرو. اب تو اللہ اللہ کرو. یہ اللہ نے خاص طور سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا. تو میرے بھائیوں, بزرگوں, محترم خواتین, یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مدنی زندگی کے حوالے سے 10 باتیں بہت ساری ہو سکتی ہیں, لیکن 10 اہم باتیں جو سماج کے لیے مددگار ثابت ہو سکتی ہیں, میں نے آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کی ہے. اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ ہم سبھی کو زندگی کے ہر میدان میں پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا آئیڈیل, نمونہ, اسوہ حسنہ سمجھتے ہوئے اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ رب العالمین ہم سبھی کو ہر قسم کی بری چیزوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے, ہر قسم کے خیر اور بھلائی کے کاموں کو کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہماری جو بھی ذمہ داریاں ہیں سماج میں, گھر میں رہنے کے اعتبار سے, اللہ ہمیں اپنی اپنی ذمہ داریاں مکمل طور سے ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ ہمیں اس زندگی کی حقیقت کو سمجھتے ہوئے آخرت کی زندگی کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ ہمارے درمیان جو بیمار ہیں انہیں شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے. جو کسی طرح کی مصیبت میں, پریشانی میں ہیں, اللہ ان تمام لوگوں کی پریشانیاں دور فرمائے. جو قرض کے بوجھ تلے دبے ہوئے ہیں, اللہ ان کے قرض کی ادائیگی کی سبیل پیدا فرمائے. جو مصیبت میں ہیں, اللہ ان کی مصیبتیں دور فرمائے. اللہ ہمارے نوجوانوں کی, ہماری عورتوں کی, ہماری ماں اور بہنوں کی عزتوں کی حفاظت فرمائے. اللہ ہمارے علاقے کی, شہر کی, ملک کی حفاظت فرمائے. اللہ ہم سب کو سلف صالحین کے منہج کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق دے. جب تک اللہ دنیا میں زندہ رکھے, اسلام اور ایمان پر زندہ رکھے. خاتمہ تو خاتمہ بالخیر ہو. وصلی اللہ تعالی علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.